اور یہ آج ہمارا ذہن بن گیا کہ جب ہدایت ملے گی جب نیک کام کریں گے، جب ہدایت ملے گی پھر نیک کام کریں گے۔ میرے بھائیو، ہدایت کب ملے گی اور ہدایت ملتی کیسے ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ آج ہمارا جو ذہن بن رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں نمازوں کی پابندی پھر کروں گا جب ہدایت مل جائے گی انشاءاللہ، پھر زندگی اللہ کے حکم پر گزرے گی، اللہ کے حکم پر ساری زندگی گزار دوں گا۔ ہدایت ایک بار مل تو جاوے۔ ذرا تم سوچو، تم اگر یوں کہو کہ مجھے اتنے روپے مل جائیں، ٹارگٹ لے لو کہ اگر مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں میں، تو پھر دیکھو میں زندگی کیسے بناتا ہوں، کیسے بناتا ہوں، ہے جی۔ اگر ہم سوچیں کہ مجھے 1 کروڑ روپے مل جاوے اور پھر دیکھو میں زندگی کیسی گزارتا ہوں، کس طرح اس کو استعمال کرتا ہوں۔ جب تم 1 کروڑ روپے کی طلب رکھو گے تو اس کے لیے پھر سوچو گے نہیں کہ وہ عامل کس طرح محنت کیا کرنی ہوگی، کس طرح کرنی ہوگی، کام کیا کرنا ہوگا، قدم اٹھانا پڑے گا نہ پڑے گا محنت کے لیے؟ بتاؤ، تجارت کے لیے مشورے کرو گے یا نہ کرو گے؟ کرنے پڑیں گے، کام کرنا پڑے گا، ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر کچھ چاہیے تو اپنے جسم کو حرکت دینا پڑے گا، تب جا کر ہمیں کوئی چیز حاصل ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمیں ہدایت ملے گی تو پھر ہم انشاءاللہ سارے کام نیک کریں گے، جھوٹ بھی چھوڑ دیں گے، غلط راہوں کو چھوڑ دیں گے، حرام کھانا چھوڑ دیں گے، نمازوں کے پابند ہو جائیں گے، اللہ کے فرمان بردار ہو جائیں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھے سے پیش آئیں گے، ماں باپ کے فرمان بردار ہو جائیں گے، پھر ہم اپنی زندگی نیک لوگوں والی گزاریں گے۔ لیکن وہ ہدایت کب ملے گی بتاؤ تو صحیح؟ اتنی زندگی گزر گئی۔ آج ذرا ہم تھوڑا غور کریں کہ بہت لوگوں کے باپ ایسے ہیں، ماں ایسی ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہیں، نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، حکم توڑتے توڑتے زندگی گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو مذاق سمجھائے، ہلکے میں لے لیا ہم نے اپنی زندگی کو، ہم نہیں سمجھتے اس دولت کو، ہمیں قدر نہیں ہے، بھٹک گئے ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا اپنی قیمت کو کہ ہماری کیا قیمت ہے۔ ذرا تم دیکھو تو اپنے ماں باپ کو دیکھو، چلو تم تو بچے ہو، 20 سال عمر ہے تمہاری، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ماں باپ کا آگے تو بچے ہی ہو۔ اپنے ماں باپ کی عمر کو دیکھو، ماں باپ کی زندگی کو دیکھو، ان کی لائف دیکھو کس طرح کی گزر رہی ہے۔ اگر اللہ کے حکم سے دور ہیں تو ان کو ہدایت ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ بہت لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم پر زندگی بشر کرتے ہیں، نبی کی سنت پر زندگی گزارتے ہیں، ایسے بھی بہت لوگ ہیں۔ لیکن تم ذرا اپنی نگاہوں کو اٹھا کر تو دیکھو، ماں باپ کو ہدایت مل گئی، باپ دادا ان کی کیسے زندگیاں تھیں، خوب دنیا کی طرف دوڑ لگائی، لیکن نہ تو دنیا ہی ہاتھ آئی، نہ آخرت کی تیاری کر پائے، نہ تو آخرت ہی بن پائی، اور دنیا بھی ہاتھوں سے نکل گئی، ہے جی، دنیا بھی ہاتھوں سے نکل گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بغیر محنت کرے کوئی چیز ملتی ہے؟ تم پیٹ بھرنے کے لیے جو غذا کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تمہیں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ سب سے پسندیدہ بتاؤ۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، بریانی تو سب کو پسند ہوتی ہے، سب کو پسند ہوتی ہے، گرما گرم بریانی کباب لگ کے اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی جاوے، ہے جی، آپ کے سامنے رکھ دی جاوے، تو آپ اسے کس طرح سے اپنا پیٹ بھریں گے؟ آپ اسے کس طرح پیٹ بھریں گے بتاؤ؟ آپ کے سامنے بریانی رکھ دی جاوے، بہت لذیذ، کہ اتنی لذیذ کہ اس کی خوشبو کو سونگھ کر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ہوئے ہوئے اس کے اوپر پھر جو کباب رکھے ہوئے ہیں، جی کباب رکھے ہوئے ہیں، ذرا سوچو، ایک بریانی سے تم پیٹ نہیں بھر سکتے بغیر حرکت کیے ہوئے، تمہیں بریانی کھانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھانا پڑے گا، منہ کو کھولنا پڑے گا، ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر اندر پہنچانا پڑے گا، اور سنو اس کو چبانا پڑے گا،
दांतों को हरकत देनी पड़ेगी, और बस यही काम नहीं रुकेगा, यही काम नहीं रुकेगा, उसको सटकना पड़ेगा, अंदर ले जाना पड़ेगा। तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी कबाबों के साथ तुम बग़ैर हरकत किए हुए, इतना सारा प्रोसेस पूरा किए हुए बग़ैर अपना पेट नहीं भरते हो। तुम चाहो तो तुम्हें हिदायत अपना मिल जाएगी, बैठे बैठे मिल जाएगी। बताओ, सोचो, बैठे बैठे हिदायत मिल जाएगी। अरे मेरे भाई, सोच तो सही, सोच तो सही। जब तक तू कोशिश नहीं करेगा, जब तक तू अल्लाह से बात नहीं करेगा, अपना आप को नहीं बदलेगा, तो हिदायत कैसे मिलेगी बता। जब तो अपना पेट नहीं भर सकता बगैर हरकत किए, तो बगैर हरकत के हिदायत ले लेगा, हिदायत मिल जाएगी? बताओ, तुम खुद सोचो। नहीं मिलेगी हिदायत मेरे भाई, नहीं मिलेगी। हमें चाहिए अपना आप को बदलना। अगर चाहते हो कि मैं नेक बनूं, अल्लाह के अज़ाब से बचूं, ऐसा इंसान बनूं कि कब्र का अज़ाब मुझ पर ना हो, ऐसा इंसान बनूं कि अल्लाह नाराज़ मुझसे ना हो, ऐसा इंसान बनूं कि नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत मेरे साथ हो, ऐसा इंसान बनूं कि कल जब अल्लाह के नाफरमान हशर के मैदान में अपने गुनाहों के पसीने में डूबे होंगे, और उसी जगह उसी वक्त में कुछ लोग मुश्किल के टीलों पर तफरी कर रहे होंगे, उनमें मेरा शुमार हो। ऐसा बनने के लिए तुम अपने आप को बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और सुनो, अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल अभी बदल सकते हैं अपने आप को, बिल्कुल अभी। आपको हिदायत बिल्कुल अभी मिल सकती है अगर आप चाहें। देख लो, वरना सारी ज़िंदगी बैठे रहो, हमारे बाप दादा बैठे रहिए, हमारे अपने जानने पहचानने वाली देख लो, चलो रिश्तेदार देख लो। भाई बुरा मानने वाली बात नहीं, हमें अफसोस होना चाहिए, हमें इस बात का गम होना चाहिए कि हमारे बड़े, हमारे माँ बाप, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखो तो उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अल्लाह का नाफरमान जहन्नम में जाएगा मेरे भाई, आग में जलेगा, कब्र का अज़ाब उस पर होगा कि अपने माँ बाप से मोहब्बत नहीं करते हो। क्या माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करते हैं? बताओ तो फिर अपने माँ बाप औलाद को अल्लाह के अज़ाब से क्यों बचाने की तैयारी नहीं कर रहे, क्यों कोशिश नहीं कर रहा अज़ाब से बचाने की? बताओ। हिदायत पाना कोई मामूली चीज़ नहीं है, हिदायत पे आना कोई हल्की बात नहीं है मेरे भाइयों, ज़िंदगी बदल जाएगी। यकीन अल्लाह से होने का होना अपने अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी हर इंसान नहीं गुजार सकता। बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा सलाहियत और जहन वाला, बड़े से बड़े इल्म वाला, बड़े से बड़ा खूबसूरत इंसान अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारेगा जो अपने आप को बदलना चाहेगा, जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, वो अपने आप को बदलेगा। नहीं बदल सकता वरना कोई भी इंसान, हर कोई अल्लाह के हुक्म पर नहीं चल सकता। वो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करता है, जो जन्नत जहन्नम पर यकीन रखता है, जन्नत जहन्नम पर अपना यकीन रखता है, अपने आप को बदलना चाहता है, नेक बनना चाहता है, नेक ज़िंदगी को गुजारता है, वो अपने आप को बदल सकता है, वो अल्लाह के हुक्म पर चल सकता है। अगर मैं कहूँ कि आपको हिदायत बिल्कुल अभी मिल जाएगी, बिल्कुल अभी, अगर आप चाहें, देखो हम ही ना चाहें तो बहाने हज़ार है। अगर हम ही ना चाहें तो फिर हमें कोई नहीं बना सकता, हमें हिदायत नहीं मिल सकती। हम अपने आप को खुद ही बदलना ना चाहते हैं। अगर हम खुद बदलना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता हमें बदलने से। अगर खुद ही बदलना ना चाहें तो फिर बड़ी से बड़ी हस्ती आ जाओ, हमारे दिल पर असर होने का ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपको हिदायत बिल्कुल अभी मिल सकती है, बैठे बैठे मिल सकती है, तो बताओ कौन कौन लेना चाहेगा? हिदायत तो सबको पसंद है भाई, हर माँ बाप चाहते हैं उनकी औलाद नेक बने, है जी। हर इंसान चाहता है मेरा दोस्त अच्छा हो, नेक हो, मेरे माँ बाप अच्छे हो, नेक हो, मेरी औलाद अच्छी हो, नेक हो, हमारे मिलने जुलने वाले, हर इंसान ये चाहता है कि हर इंसान अच्छा, नेक हो, फर्माबरदार हो और एक अच्छा और सच्चा इंसान हो। हर इंसान चाहता है, लेकिन हर इंसान को ये चाहना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह सब बदलेंगे। अगर ये सोचे कि मैं अच्छा और नेक हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं फर्माबरदार हूँ, तो फिर सब बदलते नज़र आएंगे। हमने सोचा है कि बस दूसरा होवे,
ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد فرمانبردار ہو، اچھی ہو، نیک ہو، خود اچھے نیک نہیں بننا چاہتے۔ اولاد چاہتی ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں، دوست اچھے ہوں، خود اچھے نہیں بننا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم ہی نہ چاہیں گے تو پھر میرے بھائیوں کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم جیسے ہوئیں گے دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے۔ اگر ہم اچھے ہوئیں گے تو ہماری سوچ بھی اچھی ہوگی، ہمارا نظریہ بھی اچھا ہوگا، ہمارا کردار بھی اچھا ہوگا، اور اسی کردار کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ پھر ہمیں لوگ ملیں گے۔ جیسا ہمارا ان سے گمان ہوگا وہ اسی طرح ہم سے پیش ہوئیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم خود اچھے بنیں۔ اگر ہم ہی اچھا نہ بننا چاہیں گے تو پھر دیکھو غافل تو ہم خود ہی ہیں، غافل تو خود ہی ہیں۔ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں نیک راہ پر چلا دے، اللہ تمہیں صحیح راہ دکھا دے، تو میرے بھائی یہ تو سب سے آسان کام ہے، سب سے آسان کام ہے۔ تم جو بھی چاہو اللہ سے مانگنا وہ پورا ہوگا۔ دیکھو دنیا کا سب سے آسان کام کیا؟ سب سے آسان کام دنیا کا ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور جس نے چاہا اللہ کو راضی کرنا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ کتنے بڑا گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کہیں گے اللہ سے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا، اب کبھی تیرے حکم نہیں توڑوں گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ پھر دوست بنا لے گا۔ پھر تم چاہو اللہ سے ہدایت پانا، اللہ ہدایت دے دے گا۔ ہمیں ہدایت کس طرح لینی ہے؟ کس طرح لینی ہے؟ اب دیکھو تمہارے سامنے بریانی جو رکھی تھی، آپ اللہ سے کہیں یا اللہ اس سے میرا پیٹ بھر دے، پیٹ بھر دے، پیٹ بھر دے، بھر دے گا اللہ تعالیٰ پیٹ؟ بتاؤ بھر دے گا؟ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان زندگی ہے۔ اگر ہمیں دکھا دیا جائے نا کہ فرشتے کیسے ہیں، قبر کا عذاب کیسا ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اگر ہمیں اس زندگی پہ، آخرت کی زندگی کا کچھ تھوڑی سی جھلک ظاہر ہو جاوے تو ہم خود ہی ہدایت پا جائیں، ہم خود ہی سارے غلط کاموں کو چھوڑ دیں گے۔ سمجھتے ہو؟ ایک الفاظ بھی غلط نہیں بولیں گے۔ جیسے آج ہم بولتے ہیں نا کہ کسی بھی بات کو لے کر بحث شروع کر دیتا ہے، کسی بھی بات کو لے کر بحث ہے ہی، کسی بات کو بحث۔ میرے بھائی سوچ تو صحیح، اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے یہاں ہر انسان کا اسباب بنائے، اسباب۔ یہ تو کھانا ہے، اللہ بغیر کھانے کے پیٹ بھرنے پر قادر ہے، بغیر کھانے کے پیٹ بھرنے پر قادر ہے۔ میرے بھائی کس دھوکے میں ہو؟ اب تم اللہ سے کہو یا اللہ میرا پیٹ بھر دے، پیٹ بھر دے، پیٹ بھر دے، نہیں بھرے گا اللہ تعالیٰ۔ میرے بندے تجھے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، منہ دیا ہے، تجھے اچھا خاصا انسان بنائے، سمجھدار، تجھے کھانا بھی دیا، تو ہاتھ بڑھا، کھا، چبا، سٹک، تیرا پیٹ بھرے گا۔ اسباب بناؤ تو صحیح، سمجھتے ہو نا؟ ہم چاہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے بدل دے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کہیں، اور پھر آپ خود وعدہ کریں۔ جس طرح آپ نے حرکت کری، بریانی کو کھایا، پھر پیٹ بھر گیا، اسی طرح جس طرح بریانی نے تمہارا پیٹ بھر دیا، اسی طرح تمہیں دیکھو ہدایت ابھی ملے گی۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آپ خود بھی وعدہ کریں اور اللہ سے بھی وعدہ کریں، اب کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کبھی حرام کام نہیں کروں گا۔ آپ وعدہ تو کریں، آپ جمع تو صحیح اپنے وعدے پہ، پھر دیکھو اللہ بالکل ابھی ہدایت دے گا۔ آپ کی نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، نیک بن جاؤ گے۔ تم اپنے آپ کو بدلنا تو چاہو، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔